السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا سے مزید 5 اموات، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6370 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 548 نئے کیسز رپورٹ۔ علاقائی تعاون کے فروغ سے درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدلا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی امن و سلامتی اور بین الاقوامی ترقی بڑھانے میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ناگزیر ہے۔ حکومت گرانا آسان نہیں ہوتا، صرف کہنا آسان ہوتا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ہماری حکومت عوام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ ایک ملک اور دو قانون والا رجحان انتہائی خطرناک ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اس خطرناک رجحان کو ایک مرتبہ پھر ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر تقویت دی جا رہی ہے۔ ریلیف کے لیے اشتہاری ملزم کے پاس عدالت پیشی کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے وکیل کو گزارشات پیش کرنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ موٹر وے زیادتی کے 7 ملزمان کے DNA ٹیسٹ کرا لیے گئے۔ IG پنجاب کیس میں پیش رفت کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ بھارت ہجرت کرنے والا ہندو خاندان واپس پاکستان پہنچ گیا۔ خاندان کا کہنا ہے مودی حکومت نے انہیں سبز باغ دکھائے ہیں۔ ڈاکٹر مہا شاہ کی قبر کشائی کی درخواست منظور۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو قبر کشائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ملک میں جنگل کا قانون اور بھیڑیوں کا راج ہے۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کا کہنا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ درندگی کے مرتکب کسی معافی کے حقدار نہیں۔ بل مورنیو نے کینیڈا کے گزشتہ الیکشن ایکٹ کے ایک حصے کی خلاف ورزی کی تھی۔ کینیڈا الیکشنز کے کمشنر کا کہنا ہے کہ مورنیو نے وفاقی انتخاب میں برتری حاصل کرنے کے دوران لبرل کے ممکنہ امیدواروں کو ترقی دی۔ وبا سے نبرد آزما ہونے کے منصوبے پر کاربند ہے۔ برٹش کولمبیا کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بطور خلاباز بطور سائنسدان ایک طویل اور کامیاب کردار گورنر کے پاس ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,34,924 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,83,52,667 تک جا پہنچی، جبکہ اس مودی وائرس سے ہلاکتیں 9,14,266 ہو گئی۔ WHO کا مہلک وائرس کے خلاف کامیاب حکمت عملی پر دنیا کو پاکستان سمیت 7 ممالک سے سیکھنے کا مشورہ۔ سربراہ WHO ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے یاد دلایا کہ کثیر الجہتی نظام صحت انتہائی ناگزیر ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کا شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر میزائل داغنے کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا اندیہ نام ظاہر نہ کیا۔ بیروت کی بندرگاہ دوبارہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ حادثے کی اصل وجوہات کا تاحال علم نہ ہو سکا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 548 نئے کیسز اور 5 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 548 نئے کیسز اور 5 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وبا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 548 نئے کیسز اور مزید 5 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,03,71 جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 6,370 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ ایک روز میں 29,534 ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد 1,31,404، پنجاب میں 97,533 اور خیبر پختونخوا میں 36,823 تعداد ہیں۔ اسلام آباد میں 15,832 اور بلوچستان میں 13,282، آزاد کشمیر 2,366
اور گلگت میں 3131 تعداد ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا نے دنیا بھر میں انسانوں کی زندگیوں اور معاش کو بری طرح متاثر کیا۔ ہم علاقائی تعاون کو فروغ دے کر درپیش بحران کو ایک نئے امکان میں بدل سکتے ہیں۔ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا، کٹھن حالات و مشکل کے باوجود ہم نے SCO میں نفع مند اشتراک عمل جاری رکھا ہے۔ عالمی امن و سلامتی اور عالمی ترقی بڑھانے میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، معاشی نشوونما، غربت کے خاتمے اور عوام کے سماجی معیار کی بہتری کے اہداف کے حصول کے لیے دیرینہ تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ عالمی وبا کو سیاست کے لیے استعمال کرنا اور کسی بھی خطے، مذہب یا طبقے کو اس سے نفی کرنا یا جھوٹ پر مبنی الزام عائد کرنا بھی غلط ہے۔ غیر یقینی اور شفاف مسابقت کے اس ماحول میں ٹکراؤ کی جگہ تعاون کو عالمی سیاسیات کے رہنما قوت ہونا چاہیے۔ افغان مہاجرین کی عزت و وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپسی بھی امن مذاکرات کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے بعد اپنے ایک ویڈیو پیغام میں شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان نے غربت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس پر تمام 8 رکن ممالک کے وزرائے خارجہ ملکوں نے جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ BRI اور CPEC کے منصوبوں پر تمام رکن ممالک متفق تھے، ماں سوائے بھارت کے۔ 7 وزرائے خارجہ کا جھکاؤ ایک طرف اور بھارت کا الگ، بہرحال سب نے اس کا نوٹس لیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام کو سہولت اس وقت ملے گی جب ML1 منصوبے پر کام مکمل ہو جائے گا۔ ML1 کے تحت پشاور سے کراچی تک نیا ٹریک بنے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ عوام کو سہولت اس وقت ملے گی جب ML1 منصوبے پر کام مکمل ہو جائے گا۔ ML1 کے تحت پشاور سے کراچی تک نیا ٹریک بنے گا۔ تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس میں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک کی حالت بہت خستہ ہے، 150 سال سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم اس کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ML1 کا ٹینڈر اوپن ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے اندر لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نون لیگ میں اختلافات سے ان کے موقف پر اثر پڑے گا۔ نون لیگ میں اختلافات اس ماہ کے آخر تک سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے تو ان کی طرح ہی باتیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت گرانا آسان نہیں ہوتا، صرف کہنا آسان ہوتا ہے۔ پوچھے گئے ایک سوال پر وزیر نے مزید کہا، مولانا صاحب کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جلسے کریں گے، یہ کہنا کہ مولانا صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ 30 دسمبر سے پہلے دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اصل مقام پر پہنچ جائیں گی۔ ہماری حکومت عوام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایک ملک اور دو قانون والا رجحان انتہائی خطرناک ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پر اپنے ایک پیغام میں بابائے قوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نظریہ پاکستان ملک کی بنیاد ہے۔ جو ملک کو دو پاکستان کے نظریے کی جانب دھکیل رہے ہیں، بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کے ویژن سے انحراف کرنے سے باز آ جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو یقینی بنانا ہوگا، کوئی نظریے پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قائد اعظم نے سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ملک قائم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں امپیریل حکومتوں کے برعکس سب قانون کے آگے برابر ہوں گے، وگرنہ آزادی سے پہلے ایک ملک میں کئی قانون ہوتے تھے۔ اس دوران انہوں نے بھٹو خاندان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ شہید بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نظریہ پاکستان اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے ملک کو پہلا متفقہ آئین، مضبوط دفاع، مستحکم معاشی ڈھانچہ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب کبھی قائد اعظم کے ویژن کو روننے کی کوشش کی جائے گی، پیپلز پارٹی اس کے خلاف مزاحمت کی پہلی صف میں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔
جس میں عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 15 ستمبر تک عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک بار پھر موقع دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریلیف کے لیے اشتہاری ملزم کے پاس عدالت پیشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ نواز شریف کے وکیل کو گزارشات پیش کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں، وہ بتائیں کیسے اشتہاری شخص کو ریلیف کے لیے عدالت سن سکتی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کی درخواستیں کیسے سنی جا سکتی ہیں۔ خواجہ حارث کے مطابق نواز شریف کسی اسپتال میں زیر علاج نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق وفاقی حکومت نے ان کے علاج کی تصدیق نہیں کرائی، کیونکہ وفاقی حکومت کے مطابق نواز شریف کا علاج ہی نہیں ہوا جس کی تصدیق ہو سکے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے زیادتی کیس میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقاتی عمل جاری ہے اور 7 ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں، جبکہ خاتون کے ATM سے رقم نکلوانے والے 2 ملزمان بھی دھر لیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے زیادتی کیس میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور 7 ملزمان کے DNA ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں۔ واقعے کی تحقیقات میں روایتی اور جدید دونوں طریقۂ تفتیش کا استعمال کیا جا رہا ہے اور IG پنجاب کیس میں پیش رفت کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کھوجیوں کی مدد سے جائے وقوع کے اطراف 5 کلومیٹر کا علاقہ چیک کر کے مشتبہ پوائنٹس مارک کر لیے گئے۔ FIR میں نامزد ملزمان سے ملتے جلتے حلیے کے حامل 15 مشتبہ افراد کی پروفائلنگ کی گئی ہے۔ مختلف شواہد پر 7 مشتبہ افراد محمد کاشف، عابد، سلمان، عبد الرحمن، حیدر سلطان، ابو بکر، اصغر علی کو حراست میں لے کر ان کے DNA ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، جن کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ 3 مختلف مقامات سے جیو فینسنگ کے لیے موبائل کمپنیوں کے حاصل کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ لوکل کیمروں سے مشتبہ افراد کی ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر کے شناخت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ خاتون کی کال پر ریسپانس کرنے والے پہلے ڈالفن اہلکار علی عباس نے اپنے بیان میں بتایا کہ 2:49 پر 15 پہ کال موصول ہوئی۔ ہم موقع پر پہنچے تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کالر کی تلاش شروع کی اور لائٹ جلائی تو بچے کا جوتا نظر آیا، کھائی میں اترے تو دوسرا جوتا نظر آیا۔ اہلکار نے بتایا کہ معاملہ مشکوک جانتے ہوئے ہم نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ اندھیرا بہت تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جھاڑیوں کی طرف گئے تو آواز آئی بھائی، پاس گئے تو خاتون نے بچوں کو لپٹایا ہوا تھا۔ 15 پر کال کرنے والا کوئی راہگیر تھا جو ہمارے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس جلد حل ہوگا۔ پنجاب پولیس پہلے بھی ایسے افسوسناک واقعات میں ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا چکی ہے۔ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو کنوینر مقرر کر دیا ہے۔ ٹیم میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ، DIG انویسٹیگیشن پنجاب ڈاکٹر مسعود سلیم اور DG فرانزک ایجنسی شامل ہیں۔ کمیٹی 3 روز میں تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ مودی حکومت کے دل فریب جھانسے میں آ کر بھارت ہجرت کرنے والا ہندو خاندان واپس پاکستان آ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مودی حکومت کے دل فریب جھانسے میں آ کر بھارت ہجرت کرنے والا ہندو خاندان واپس پاکستان آ گیا۔ خاندان کا کہنا ہے کہ بھارت میں انہیں جھونپڑیوں میں رہنا پڑا، قسم پرسی کی زندگی چھوڑ کر واپس اپنے وطن آ گئے ہیں۔ 14 افراد پر مشتمل ہندو خاندان بھارت سے واگا کے راستے پاکستان پہنچا۔ خاندان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے انہیں سبز باغ دکھائے، خوشحال زندگی کی خواہش پر انہوں نے بھارت ہجرت کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہنچے تو بھارتی حکومت کے تمام وعدے جھوٹے نکلے، بہت برے حالات میں ہم جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے۔ ہندو خاندان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ان کی زندگی کہیں بہتر تھی، واپس آ کر خوش ہیں۔ کئی اور خاندان بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہیں کے ہیں، ہمیں یہاں تحفظ ملتا ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارے ماں باپ سب کچھ ادھر ہے، ان کے دادا ادھر ہیں، دادی ادھر ہیں، چاچے ہیں ادھر، سب کچھ ہمارا ادھر ہے، ہم کو اچھا لگا تو ہم آئے ہیں ہمارے دیش میں۔ واگا سے لاہور سے آنے والے ہندوؤں کو سندھ میں ان کے آبائی علاقے گھوٹکی روانہ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق درخواست منظور کر لی ہے۔
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق درخواست منظور کر لی۔ کیس کے تفتیشی افسر سب انسپیکٹر شرافت علی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مہا کو سر میں بائیں جانب گولی لگی اور دائیں جانب سے خارج ہوئی۔ مدعی مقدمہ کی درخواست ہے کہ ڈاکٹر نے رپورٹ غلط دی ہے، لہٰذا مدعی مقدمے کے موقف کی تصدیق کے لیے قبر کشائی، پوسٹ مارٹم اور مزید معائنے کی اجازت دی جائے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ڈاکٹر مہا کیس میں قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے متعلق درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو قبر کشائی پر کوئی اعتراض نہیں، عدالت انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کر سکتی، لہٰذا استغاثہ قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ عدالتی حکم میں مزید کہا گیا کہ ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم قانون کے مطابق کی جائے۔ واضح ہے کہ 19 اگست کو کراچی کے علاقے ڈیفینس سے لیڈی ڈاکٹر مہا شاہ کی لاش ان کے گھر سے ملی تھی، جس پر پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ڈاکٹر مہا نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ جماعت اسلامی کوئٹہ کی خواتین ونگ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں بہت بڑی تعداد میں قوم کی بیٹیاں اور بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما خواتین ونگ جماعت اسلامی شازیہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ جنسی تشدد کے بعد معصوم بچوں اور قوم کی بیٹیوں کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مجرموں کو شک کی بنیاد پر ریلیف دیا جاتا ہے۔ مجرموں کو ریلیف ملنے کی وجہ سے جنسی تشدد کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شازیہ عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ لاہور میں 2020 کے پہلے 2 ماہ میں 73 زیادتی اور اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں۔ حالیہ موٹر وے حادثہ افسوسناک ہے۔ موٹر وے واقعہ معاشرے اور حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ملک میں اب بڑی شاہراہوں پر بھی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ شازیہ عبداللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں جنگل کا قانون اور بھیڑیوں کا راج ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ درندگی کے مرتکب کسی معافی کے حقدار نہیں۔ میڈیا طرز عمل اور ہیجان خیز ڈرامے مل کر معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں۔ قبل ازیں کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے کے دوران مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے نعرے بازی کا سلسلہ بھی مسلسل جاری رہا۔ کل جو درندگی ہوئی ہے اس کے خلاف تاکہ ارباب اختیار تک ہمارا پیغام پہنچے اور جو قرار واقعی مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ یہ درندگی ہمارے ملک سے ختم ہو۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، مگر اس بریک کے بعد۔